سیاست میں استحکام کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے، اس لیے وزیر اعظم یہ آفر کر رہے ہیں. اور اگر یہ کمی محسوس ہو رہی ہے تو پھر اگر ٹیبل پر بیٹھتے ہیں عثمان شامی صاحب تو ٹیبل پر اس پوزیشن میں بیٹھا جاتا ہے کہ کچھ دو اور کچھ لو. کیا حکومت اور پی ٹی آئی گیو اینڈ ٹیک کی پوزیشن میں ہیں اس وقت؟ دیکھیں، پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ آج ہماری جو سیاست جہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور جو ملک جہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس میں ایک بنیادی کردار اس بات کا ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے سم ہاؤ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے آپس میں بات نہیں کرنی. اور آپ یہ دیکھ لیں، اپنی تاریخ بھی دیکھ لیں کہ جب بھی ایسا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان تعلقات کی نوعیت یہ ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو برداشت نہ کریں، پسند نہ کریں، اور وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے اوپر تیار نہ ہوں، تو پھر جو تیسری قوت ہوتی ہے وہ طاقت پکڑ لیتی ہے. یہ جب 90s میں ہم نے دیکھا میاں صاحب کا اور بے نظیر کے درمیان جو معاملات چلتے رہے، لیکن یہاں تو تیسری قوت کہہ رہی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے الٹیمیٹلی نواز شریف اور بے نظیر جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر ہم نے اس ملک کا سسٹم جو ہے وہ چلانا ہے تو پھر ہمیں کم از کم آپس میں کچھ چیزیں بیٹھ کے کچھ گراؤنڈ رولز جو ہے وہ طے کر لینے چاہیے. انفارچونیٹلی اس کے بعد ہوا یہ اس پہ بھی عمل نہ ہوا. عمل اس پہ کسی حد تک تو ہوا نا، یعنی ایک بڑی ٹیمپریچر نارملائز ہو گیا تھا سیاست کا جو ہے. اب ظاہری بات ہے وہ ایک دوسرے کے کوئی ہم نوا تو نہیں بن سکتے ہر ایشو کے اوپر، ہیں تو مخالف پارٹیاں، لیکن کم از کم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے اوپر راضی ہو گئے تھے. پھر جب تحریک انصاف آئی تو خان صاحب نے یہ فلسفہ دیا کہ اگر یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر میں ان سے بات کروں گا تو میری پاپولیرٹی کم ہو جائے گی. تو اس لیے جب وہ اقتدار میں تھے اور جب وہ اپوزیشن میں تھے تو جب ایسے مواقع آئے کہ اپوزیشن کو یا حکومتی جماعت کے ساتھ بیٹھا جا سکتا تھا تو وہ پی ٹی آئی نے اوائڈ کیا اس کو، خاص طور پہ جب وہ اقتدار میں تھے. اگر سلامتی کے معاملات پہ بھی اوائڈ کیا، تب بھی اوائڈ کیا. اور آپ سوچیں کہ اگر جب وہ اقتدار میں تھے خان صاحب تو اگر اپوزیشن کے ساتھ یہ رویہ نہ روا رکھتے اور ان کے ساتھ بات چیت کھلی رکھتے تو شاید یہ تحریک عدم اعتماد بھی نہ آتی. تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں جب یہ اتنے خراب ہو جاتے ہیں تو پھر سسٹم کا بھی نقصان ہوتا ہے، جمہوریت کا بھی نقصان ہوتا ہے. بہتر کرنا چاہتی ہے یا نہیں؟ وزیر اعظم صاحب سنجیدہ ہیں؟ اچھا، وہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے، لیکن میرا خیال یہ کہ ابھی تو انہوں نے گوملوں سے مٹی جھاڑی ہے. یعنی اگر وہ سنجیدہ ہیں اس میں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کو بھی اسپیس ملے اور واقعی میں جس طرح جمہوریت چلتی ہے اسی طرح اپوزیشن کے ساتھ ڈیل کیا جائے، تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ ان کو کوئی خط لکھ دیں، اس کے اندر ایجنڈا ہائی لائٹ کر دیں کہ ان موضوعات پہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر آپ اپنے ملک کی تاریخ دیکھیں، جو بدترین مخالف تھے، ایوب خان صاحب نواب نصر اللہ کے پاس گئے، بھٹو صاحب مولانا مودودی کے پاس گئے. تو اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب واقعی اس میں سنجیدہ ہیں تو وہ خود انیشیٹو لیں، وہ بیرسٹر گور خان صاحب کے پاس چلے جائیں. نواز شریف صاحب گئے بنی گالا 2014 میں. تو اگر وہ اس میں سنجیدہ ہیں تو وہ یا تو بیرسٹر گور صاحب کے پاس چلے جائیں یا پھر تھوڑا ایک قدم آگے جائیں اور خان صاحب کے پاس چلے جائیں. کہ وہ خود اٹھ کر مصافحہ کرنے بھی آئے؟ نہیں، مجھے سنجیدگی میں اس لیے شک ہو رہا ہے نا کہ یہ بڑی ایک رسمی سی بات ہے کہ میں نے کہہ دیا مذاکرات ہونے چاہیے. اگر جو حکومت ہوتی ہے، جو بندہ اقتدار میں، اس نے تو عملی قدم اٹھانا ہے. وہ کوئی ایسا جیسچر دیں، یا تو وہ چلے جائیں ان کے پاس کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یا پھر وہ ان کو کوئی ایسے کانفیڈنس بلڈنگ میئر لیں کہ پی ٹی آئی والوں کو فیل ہو کہ ہماری کوئی اسپیس کریٹ ہو رہی ہے. بیانات کی حد تک دکھائی دے رہا ہے، اس پر عمل درآمد کس حد تک ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. چودھری نثار صاحب کے بھی یہی تحفظات تھے. عثمان شامی صاحب، موروثیت کا فیکٹر جو تھا کھٹکتا تھا انہیں بھی، لیکن اب ایسے موقع پر جب نواز شریف صاحب کی صاحبزادی سی ایم ہیں پنجاب کی، تو چودھری صاحب کی پارٹی میں واپسی ممکن ہو سکے گی؟ پہلی بات، میرا نہیں خیال ان کو کوئی موروثیت کا فیکٹر کھٹکتا تھا، بلکہ ابھی سلمان غنی صاحب نے خبر دی ہے کہ ان کے صاحبزادے جو ہے وہ نون لیگ کے امیدوار ہوں گے. تو میرا نہیں، میں نے کہا ہو سکتے ہیں جو صورتحال بن رہی ہے. چلیں، میں نے تو سمجھا کہ ہوں گے آپ کے. لیکن پارٹی میں موروثیت کے خلاف نہیں تھے؟ اصل میں آپ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے موروثیت پاکستان کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے، نہ برے صغیر کے اندر ایشو ہے. یہاں انڈیا میں بھی جو ہے وہ کانگریس ابھی تک چلی آ رہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی. یعنی یہ میرا خیال ہے یہ ریجنل چیز ہے، بس لوگ جس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں. اگر نون لیگ کے اندر کوئی ایسا لیڈر ہے جس کا قد جو ہے وہ فار ایگزامپل مریم نواز سے بڑا ہو اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں تو وہ یعنی وہ اپنی جگہ بنا لیں. پڑتا ہے اس موروثیت میں جیل بھی جانا پڑتا ہے حمزہ شہباز کو اور مریم نواز کو. دوسری بات لیکن یہ موروثیت ایک ایسا فیکٹر تھا جس کے خلاف نعرہ لگا نہیں، یہ کر خان فیکٹر صاحب نہیں اقتدار میں آئے تھا. تھے. جو چودھری نثار صاحب کے جو علیحدگی کی وجہ تھی نا وہ موروثیت نہیں تھی، ان کے علیحدگی کی وجہ تھی آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، یہ جو سلمان غنی صاحب نے بات کی، چودھری نثار صاحب خود کہتے تھے کہ یہ نون لیگ کے اندر نون نثار کا بھی ہے.
یعنی وہ اتنا اون کرتے تھے اس پارٹی کو اور اتنا انہوں نے اس کے لیے اپنی جان لگائی. دوسری بات آپ یہ دیکھیں جب ان کی راہیں جو ہے وہ جدا ہوئی پارٹی کے ساتھ تو انہوں نے کبھی لب کشائی نہیں کی ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ انہوں نے 3 دہائیاں آلموسٹ جو ہے وہ گزاری. تو ایک تو یہ چیز بھی جو ہمیں مد نظر رکھنی ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے انہیں اگنور کیا پارٹی میں. بالکل کیا, وہ میں ابھی اس پہ آ رہا ہوں کیوں کیا. تیسری بات آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری سیاست کا نیا دور ہے اس کا آغاز بھی چوئی نثار علی خان صاحب سے ہوا ہے. چوئی نثار علی خان صاحب اور شہباز شریف صاحب 2014 میں انہوں نے ایک ملاقات کی اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے. انہوں نے جو ہے اس ملاقات کے اندر یہ طے پایا کہ جو جنرل پرویز مشرف صاحب تھے ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی جائے گی اور پھر اس کیس کو پرسیو نہیں کیا جائے گا اور ان کو جانے دیا جائے گا ملک سے باہر. جب یہ معاملات طے ہو گئے اور فائنلی بات پہنچی میاں نواز شریف صاحب تک جو وزیر اعظم تھے اس وقت, انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے ڈیل کیسے کر لی ہے, یہ تو میرے سے پوچھ کے نہیں ہوئی. اب وہاں سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے فوج کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں پھر وہ 2014 کا دھرنا جو ہے وہ وجود میں آیا اس واقعے کے چند ہی ماہ بعد. تو ایک تو ان کا بڑا کلیدی کردار ہے یہ جو نئی جو منظر نامہ ہے سیاست کا اس کے اندر. دوسری بات دیکھیں جو ان کا موقف تھا نا, ان کا موقف یہ تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے, آپ کو فوج کو ساتھ چلانا ہے. اور آپ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ نون لیگ کو شوق تھا انقلاب لے کے آنے کا, تو اس لیے ان سے راستے جو ہے وہ جدا ہو گئے. 2-2.5 سال انقلاب کھیل کے اندازہ ہوا کہ وہ بات تو ٹھیک کہہ رہے تھے, تو ان کا موقف تو ونڈیکیٹ ہو گیا. وہ ساتھ بٹھانے کی بات کرتے تھے, آپ تو اس سے کئی قدم آگے چلے گئے, ان کو ساتھ بٹھایا اور پھر کیا کیا نہیں کیا. تو اب میرا خیال یہ کہ جب ان کا موقف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ریئلائز ہو گیا کہ نثار صاحب درست فرما رہے مجھے وہ نہیں پتا, میرا خیال ہے یہ شہباز شریف صاحب کا انیشیٹو ہے. دوسری بات نواز شریف صاحب کو یہ احساس ہو گیا کہ جو ان کا وہ موقف تھا وہ درست نہیں تھا. تو یہ ملاقات تو نواز شریف صاحب کی مرضی سے ان کی مرضی سے ہوئی گی, لیکن میرے خیال میں انیشیٹو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہوگا. دوسری بات دیکھیں نا, نواز شریف صاحب کو یہ ادراک ہو گیا کہ انہوں نے باقی سارے فیصلے پچھلے 2-2.5 سال کے اندر جو لیے ہیں, تو وہ جو 2017 سے 2020 تک کا موقف تھا وہ انہوں نے اس کو بیک ٹریک کیا ہے اس کے اوپر جو ہے. تو جب ان کا موقف جو ہے وہ درست ثابت ہو گیا چوئی نثار علی صاحب کے ساتھ, تو پھر 7 سال لگے ہیں, تو ان پہ پھر جھگڑا کیا ہے, ان سے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. وہ واپس آ رہے ہیں پارٹی میں, ان کی لائن پہ چل پڑے. طرف سے کیا جواب ہوگا, واپس آ رہے ہیں چوئی صاحب؟ پھر واپس میرا خیال ہے واپس آ جائیں گے, لیکن یہ بات زیادہ لاجیکل لگتی ہے کہ شاید ان کے صاحبزادے جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو رول جو ہے وہ پلے کریں. دوسری بات یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو سارے لوگ جو یہ مشورے دیتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرو, وہ کوئی یہاں پہ کوئی اوپر کوئی وزیر مشیر بنے ہوئے ہیں, تو چوئی نثار صاحب کو گھر بٹھایا ہوا ہے. یعنی جو بندہ پہلے دن سے یہ موقف مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ 8 سال بعد اگر نون لیگ کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے تو وہ بھی ابھی سے اپنا قبلہ درست کر لیں. عثمان شامی صاحب, وفاقی حکومت کا حصہ بن کر پیپلز پارٹی فائدے میں رہے گی یا خسارے میں رہے گی؟ اصل میں دیکھیں جب یہ الیکشن ہوئے تھے تب تو پیپلز پارٹی دور کی بات ہے, میاں نواز شریف صاحب بھی حکومت لینے کے حق میں نہیں تھے. تو پھر یعنی واقفان حال جو ہے یہ کہتے ہیں کہ پھر شہباز شریف صاحب نے ان کو بتایا کہ بھئی یعنی حکومت نہ لینے سے نقصان زیادہ ہو جائے گا. تو ایک ٹائم ایسا تھا جب نواز شریف صاحب کا خیال تھا کہ شاید اپوزیشن میں بیٹھ جائے, چاہے خاص طور پہ وفاق میں. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ دیکھیں احسن اقبال صاحب آج بھی گفتگو کرے تھے, وہ بار بار کہتے ہیں کہ جب وہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو جب انہوں نے آ کے وزارت خزانہ سے پوچھا کہ جو ایلوکیشن ہے باقی جون تک کی تو اس کے فنڈز کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی فنڈز نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ ایک طرح سے ہو گیا تھا کہ جو آپ نے بجٹڈ اماؤنٹ رکھی وہ وہاں پہ نہیں تھی. تو یہ بات بڑی واضح ہے. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے یہ سوچا ہے کہ بھائی آپ کسی عام آدمی سے پوچھ لیں, وہ کسی بندے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب ساری جو ہے وہ یعنی جو نیگیٹیوز ہیں وہ ان کو مل رہے ہیں تو 2-4 منسٹریز بھی مل جائیں. دوسری بات یہ کہ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے نا, تو پنجاب میں تو جو نون لیگ کے جو پارلیمانی پارٹی ہے تو اس کی حکومت نہیں ہے, تو وہ پیپلز پارٹی اپنی جگہ یہاں کہاں یا للچائی نظروں سے پنجاب کو دیکھ رہی ہے. یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے اور وہ انہی کی رہنی ہے. تو میرا نہیں خیال یہاں پہ پیپلز پارٹی کو کچھ ملے گا, اگر کچھ ملے گا بھی تو منسٹریز شاید مل جائیں اور وہ عہدہ اور گاڑیاں لگ جائیں, لیکن وہ جو خواب دیکھ رہی ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں بحالی کا وہ شاید نہ مل سکے. بات ہے ایس ایچ او لگانے کا اختیار بھی نہیں. ٹھیک ہے.